جانثار ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشروان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس قدر گر جاتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو الٹے سیدھے ٹوٹکے کر کے بیمار کر دیتی ہے۔ اتنا زیادہ بیمار کر دیتی ہے کہ اس کا علاج صرف کراچی میں ہی ہو سکتا ہے، اور اماں سائیں اور بابا سائیں بھی کشمالہ کو فورس کرتے ہیں کہ وہ گڑیا کو کراچی لے جائیں تاکہ وہاں پر اس کا علاج اچھے سے ہو سکے۔ کشمالہ یہ بات سن کر دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ کشمالہ کی ملازمہ جو اس سب میں اس کا ساتھ دیتی رہی ہے، اماں سائیں اور بابا سائیں کی یہ بات سن کر کشمالہ کو مبارکباد دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو، ہمارا یہ حربہ کام کر گیا۔ اس کے بعد کشمالہ شہر پہنچ جائے گی اور وہاں پر نوشروان گڑیا کو سب سے مہنگے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائے جہاں پر اس کا علاج ہوگا۔ اس سب میں دعا بھی نوشروان کے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے اور کشمالہ سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ کشمالہ تو بس یہی چاہتی ہے کہ مجھے نوشروان کے ساتھ کچھ وقت مل سکے، لیکن دعا تو اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ نوشروان کشمالہ سے کہے گا کہ آپ گھر جا کے ریسٹ کر لیں، میں یہاں گڑیا کے پاس ہوں اور دعا بھی میرے ساتھ ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کو بلوا لیں گے۔ اور کشمالہ نوشروان کو دو ٹوک جواب دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری بیٹی اتنی بری حالت میں ہے، میں گھر کیسے جا سکتی ہوں۔ کشمالہ نوشروان کو کہتی ہے کہ میں گڑیا کو چھوڑ کر گھر نہیں جا سکتی، میں تو ایک ماں ہوں اور یہ دکھ صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور وہ یہ ساری باتیں دعا کو نیچا دکھانے کے لیے کرتی ہے۔ دعا کشمالہ کے اس طنز کو سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کشمالہ جس کام کے لیے شہر آئی تھی وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو سرفراز کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ دعا اور سرفراز کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد کشمالہ سرفراز کو ملنے کے لیے بلا ہی لیتی ہے، لیکن سرفراز اس بات سے حیران ہوتا ہے کہ اتنی امیر عورت مجھے کس کام کے لیے بلا رہی ہے، اس امیر عورت کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ تو سرفراز کشمالہ سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آپ نے مجھے ملنے کے لیے کیوں بلایا ہے، آپ کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا، آپ جیسی امیر عورت کو مجھ جیسے غریب سے کیا کام پڑ گیا؟ اس بات پر کشمالہ سرفراز کو جواب دیتی ہے کہ میں دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں اور میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ سرفراز اس بات پہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس عورت کو میرے اور دعا کے بارے میں سب کچھ کیسے پتا ہے۔ سرفراز کشمالہ سے پوچھتا ہے کہ آخر آپ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ اس بات پر کشمالہ سرفراز کو جواب دیتی ہے کہ میں نوشروان کی پہلی بیوی ہوں۔ سرفراز یہ سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نوشروان غزنوی تو بہت زیادہ چلاک نکلا جس نے دو بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ سرفراز کشمالہ سے کہے گا کہ آپ کا کام تو ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کشمالہ سرفراز کو بہت بڑی رقم آفر کرتی ہے جسے سن کر سرفراز حیران رہ جاتا ہے اور اس بات کی حامی بھرتا ہے کہ وہ نوشروان کی زندگی سے دعا کو نکال کر ہی رہے گا۔ اگلے ہی دن سرفراز کشمالہ کے کہنے پر نوشروان کے آفس جاتا ہے اور وہاں جا کر نوشروان کے سامنے دعا کا نام لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ نوشروان سرفراز کو کچھ کہے کہ جعفر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ جعفر سرفراز کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس کے بعد تم نے بی بی سائیں کا نام کبھی بھی اپنے منہ سے لیا تو وہ کھڑے کھڑے اس کو گولی مار دے گا۔ سرفراز نوشروان کو کہے گا کہ آپ کو پتا ہے نا دعا میرے ساتھ گھر سے بھاگی تھی اور آپ نے کیسے ایسی لڑکی سے شادی کر لی۔ سرفراز نوشروان کو کہے گا کہ آپ سے پہلے تو دعا میرے حصے میں آئی تھی۔ اس بات کو سن کر نوشروان آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اپنی گن نکالتا ہے اور سرفراز کو مارنے کی کوشش کرے گا، اور سرفراز بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور نوشروان سے معافیا مانگنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً سے پہنچ جائے۔